کی گودوں کے پلے کربلا کی جلتی ریت پہ آرام کر رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ بڑے اطمینان سے فرش عزا پہ بیٹھے، مجلس ختم ہوگی، آپ جلوس میں شرکت کریں گے، بی بی زہرا کو عرصہ پیش کریں گے۔ دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے آج کی شب کربلا معلیٰ لے کے چلیں، ایک لمحے کے لیے کربلا چلیں۔ آج جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، شب عاشور خیمے میں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، کسی خیمے میں بی بی فروا جناب قاسم سے کہہ رہی ہے میرے لال کل جام شہادت پینے میں سبقت کرنا، کہیں ام لیلہ اکبر سے کہہ رہی ہے۔ عزادارو، ایک ایک بی بی اپنے بچوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھی ہے۔ عزادارو، جہاں ساری بیویاں بیٹھی ہیں نا، وہاں ایک بی بی اپنے ششماہے کا جھولا جھولا کے کہہ رہی ہے اے میرے لال اصغر، جزاک اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، بہت اطمینان سے سننا، جی کھول کے رونا، ذرہ برابر بھی آج رونے میں کمی نہ رہے۔ عزادارو، روایت کہتی ہے، میں بہت اطمینان سے پڑھوں گا تاکہ رونے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی مجلس سن کے یہ نہ کہے کہ کاش اور رو لیے ہوتے۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ جب میرے مولا حسین تنہا رہ گئے، میدان میں آئے، اب میں نہیں جانتا کہ یہ جملہ آپ کیسے محسوس کریں گے، میدان میں آئے، میدان میں آ کے زبان مبارک امام مظلوم کربلا سے ایک جملہ نکلا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ عزادارو، روایت کہتی ہے، بس میں نے مسائل شروع کر دیے۔ عزادارو، روایت کہتی ہے، ادھر امام مظلوم کربلا کی زبان مبارک پہ یہ جملے آئے، خیمے میں کوہرام مچا، مولا حسین واپس خیمے میں آئے، اے بہن زینب کیا ہو گیا؟ بھیا، آپ کی آواز استغاثہ نے اصغر کو جھولے سے گرا دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ مولا حسین کہتے ہیں بہن زینب، میں جانتا ہوں میرا لال کیا چاہتا ہے، لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو۔ آغوش امامت میں علی اصغر ہے، خیمے سے نکلے، رن کی طرف مولا حسین چلے۔ مولا حسین نے اپنی ابا کا دامن اصغر پہ ڈالا۔ ظالم نے جب حسین کی یہ کیفیت دیکھی، ایک مرتبہ کہتے شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، شاید حسین صلح کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، قیامت کا منظر ہوا جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، آغوش میں 6 مہینے کا بچہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لو عزادارو، ظالموں نے دیکھا حسین قرآن نہیں لائے ہیں، حسین اصغر کو لے کے آئے ہیں، حسین اپنے ششماہے کو لے کے آئے ہیں۔ عزادارو، اطمینان سے سنتے جاؤ، جی کھول کے ماتم کرتے جاؤ۔ عزادارو، امام مظلوم کربلا فوج اشقیاء کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں تمہارا گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اسے ایک قطرہ آب پانی سے سیراب کر دو۔ اب جو امام نے جملہ کہا، قیامت کا منظر ہوا، امام کہتے ہیں قطرہ آب سے پلا دو۔ اے فوج اشقیاء، جانتے ہو اس بچے کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے بھوکا پیاسا۔
جزاک اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے پرسا دو بی بی زہرا کو عزادارو روایت کہتی ہے میں جس منزل تک آنا چاہتا ہوں کاش میں تمہیں لے آؤں عزادارو روایت کہتی ہے امام حسین نے جب یہ جملہ کہا کوئی جواب نہ ملا جب کہ دیر ہو گئی کوئی جواب نہ ملا مولا حسین نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی خاک پہ لٹال دیا تم نے کیسے سنا میں نے کیسے پڑھا اکبر اصغر کو حسین نے کربلا کی جلتی ہوئی خاک پہ لٹا دیا عزاداروں بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت کربلا کی زمین اتنی گرم ہوا کرتی تھی کہ اگر دانا ڈال دیا جائے تو وہ دانا بن جایا کرتا تھا 6 مہینے کا اصغر کربلا کی جلتی زمین عزاداروں 6 مہینے کا بچہ عزاداروں یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ مجلسوں میں آتے ہو اگر آپ کی آغوش میں کوئی بچہ تھک کے سو جائے تو آپ بڑا خیال رکھتے ہو اسے اپنے زانوں پہ سلا لیتے ہو ہائے حسین نے کیسے برداشت کیا جب 6 مہینے کا بچہ جلتی ریت پہ ایڑیاں رگڑنے لگا جزاک اللہ لو عزاداروں جب دیر ہو گئی نا کوئی جواب نہ ملا اب مسائل سنو عزاداروں روایت کہتی ہے کہ جب علی اصغر جلتی ہوئی ریت پہ تھے نا تو حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ علی اصغر کی کیفیت یتلذی کی ہو گئی تھی علی اصغر کی کیفیت یتلذی کی ہو گئی تھی عزاداروں یتلذی مچھلی کی کیفیت کو کہا جاتا ہے اب میں پڑھ دیتا ہوں محسوس آپ کر لینا عزاداروں مچھلی کی کیفیت کو کہا جاتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالو جب جلدی سامنے نکالو نا تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے جب مچھلی کو پانی سے نکلے ہوئے کچھ دیر ہو جاتی ہے نا تو کیفیت بدل جاتی ہے اب مچھلی اپنا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کر لیتی ہے لیکن جب یتلذی کی کیفیت ہوتی ہے تو مچھلی میں جال نہیں رہتی بس آنکھیں کھولتی ہے بند کر لیتی ہے جب اصغر کو زمین کربلا پہ لٹایا اصغر کبھی آنکھیں کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے اصغر کبھی آنکھیں کھولتے تھے کبھی بند کر غم نہ کیا کرو اگر مر گئے غم حسین پہ تو اس سے اچھی کوئی موت نہیں عزادارو جب میرے مولا حسین نے یہ منظر دیکھا باپ کا دل تھا عزادارو اصغر کو آغوش میں اٹھایا میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا اصغر کو آغوش میں اٹھایا میرے مولا اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے لال تم حجت خدا کے پوتے ہو اپنی حجت ان پر تمام کرو یہ سننا تھا کہ اصغر نے اپنی ننھی سی سوکھی زبان نکالی اپنے پپڑائے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی فوج اشقیاء میں کورام مچا عزادارو فوج اشقیاء میں کوہرام مچا خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون پر کہتا ہے اے شبر کیا دیکھتا ہے اقطع کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے یہ سننا تھا اب سنو گے عزادارو ہرملہ کہتا ہے میں نے پہلا تیر چلے کمان میں جوڑا اور چاہتا تھا کہ حسین پہ نشانہ لگاؤں مگر جیسے ہی میں نے تیر چھوڑنا چاہا کیا دیکھا ارے تیر کے سامنے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ جزاک اللہ میں بڑی آہستہ لے کے چل رہا ہوں عزادارو لو قیامت ہوئی اب جو تیر اور مولا نے چلے کمان میں جوڑا وہ 3 بھال کا تیر تھا میں نے بڑی آہستہ سے پڑھا آپ نے بڑی آہستہ سے سنا عزادارو 3 بھال کا تیر تھا جانتے ہو جب عرب میں 3 بھال کا تیر کب استعمال کیا جاتا تھا جب کسی اونٹ کو نہر کیا جانا ہونا اپنے کیسے سنا جب کسی اونٹ کو نہر کیا جانا ہونا تب 3 بھال کا تیر لو چلے کمان میں ہرملہ نے جوڑا تیر چلا
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو بس آخری لمحات ہیں، دی کھول کے گریا کرو۔ عزادارو باپ کے ہاتھوں پہ بیٹا منقلب ہو گیا، منقلب یعنی بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ باپ نے اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون لیا، اپنے چہرے پہ ملا، ردا کا دامن ڈالا، واپس خیمے میں آئے، قیامت کا منظر ہوا۔ حسین جب خیمے میں آئے آواز دی رباب رباب رباب، روایت کہتی ہے رباب بعد میں آئی، پہلے بی بی سکینہ آ گئی، آگے کہتی ہے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی، ماتم کرو عزادارو، ارے میں پیاسی رہ گئی۔ عزادارو جیسے ہی میرے مولا حسین نے یہ جملہ سنا، اپنی ابا کا دامن ہٹایا، بہن تڑپ کے رہ گئی، بھائی کے گلے پہ تیر مال کے تیر کا نشان دیکھا، آواز دی اماں رباب۔ بس عزادارو مجلس ختم ہو رہی ہے، اماں رباب۔ عزادارو اگر ماں کے پاس کوئی 6 ماہ کا، سال بھر کا، 2 سال کا بچہ ہونا، اور اگر اس بچے کو ذرا سا زخم لگ جائے ماں تڑپ جاتی ہے، جب جب زخم دیکھتی ہے آنکھوں سے خون ہوتا ہے۔ عزادارو قیامت ہوئی، جب رباب آئی ہے نا، مولا حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے بڑی حسرت سے اصغر کے گلے کی طرف دیکھا، دیکھے گا بھئیے میرے سید و سردار، یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ لو عزادارو مجلس ختم ہو گئی، میں پڑھ چکا۔ عزادارو کربلا کی تمام ماؤں میں سب سے غریب ماں کا نام ہے رباب، جس کا شوہر کربلا میں، جس کا بیٹا کربلا میں، ایک بیٹی زندان شام۔ کاش میں آخری لمحات پڑھ لے جاؤں۔ عزادارو ابھی جب جھولا آئے گا نا، آج جھولے کی زیارت کرو گے نا، تو ایک بات یاد رکھنا، جب شب عاشور کے بعد، کاش میں یہ جملہ تم تک پڑھ لے جاؤں۔ عزادارو جب شب عاشور کے بعد رباب اصغر کے جھولے کے قریب آتی تھی نا، تو ایک بار جھولا جھلا کے دیکھتی تھی کہ میرا بچہ سانس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا۔ عزادارو روایت کہتی بار بار رباب جھولے کو جھلایا کرتی تھی، اور بعد دنیا سے چلے گئے نا، قیامت کا منظر سنو۔ عزادارو روایت کہتی ہے بس جھولا آنے والا ہے، آج زیارت کرنے والے ہو۔ عزادارو روایت کہتی ہے جب قافلہ مدینے واپس آیا، جب قافلہ مدینے واپس آیا، رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ میں اب 1 منٹ مجھے مسائل پڑھ لینے تو مجلس ختم ہو گئی۔ عزادارو روایت کہتی ہے رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھی، رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ سید سجاد جا کے کہتے اماں سائے میں چلی جاؤ۔ نہیں میرے لال میں سائے میں نہیں جاؤں گی، اماں سائے میں چلی جاؤ۔ اے میرے لال بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ ایک مرتبہ میرے مولا سید سجاد کہتے اماں تم سے وقت کا امام کہہ رہا ہے، اماں سائے میں چلی جاؤ۔ لو عزادارو رباب اٹھی، جسم سے روح پرواز کر گئی، ایک ننھی سی گٹری رباب کی آغوش سے گری۔ اب میں اس سے آگے کیا پڑھوں؟ عزادارو صاحب سید سجاد کہتے میری اماں رباب کی آغوش سے اگر ماتم نہ کر پائیں جملے پہ تو بی بی زہرا سے معافی مانگ لینا۔ عزادارو رباب کی آغوش سے ایک گٹھری گری۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں نے اس گٹھری کو کھول کے دیکھا تو اس گٹھری میں کچھ اور نہ تھا، سکینہ کی جان